أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز دوستوں، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کا یہ وقت گزر رہا ہے اور رجب کا مبارک مہینہ بھی بڑی تیزی سے گزر گیا اور شعبان کا بھی پہلا عشرہ ختم ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کھڑا ہو۔ ہمیں رمضان کی تیاری کرنا ہے اور رمضان کا اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے میں نے بزرگوں کی اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے کچھ نمونے آپ حضرات کے سامنے سنائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے سچے غلام، اللہ والے، اللہ کے ولی لوگ، وہ لوگ رمضان کیسے گزارتے تھے، یہ باتیں آپ کے سامنے سنائی جائیں۔ بہت ضروری باتیں عرض کی جا رہی ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ یہ باتیں ہماری زندگی میں آ جائیں تو پھر ہماری زندگی کا نقشہ بدل جائے، ہماری کیفیت بدل جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور ہم اس دنیا میں سکون کی زندگی، جیسے اللہ کے خاص بندے سکون کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم بھی ایک سکون کی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ عرض کی گئی تھی کہ بھئی اگلا مہینہ رمضان ہے، تو شعبان المعظم، یہ جو مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس مبارک مہینے کو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا شعبان شہری، فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ کا مہینہ بھی مقدس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی مقدس۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم کو اپنی زندگی کے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا کرنا ہے تاکہ ہم بہترین رمضان گزار سکیں، بہترین رمضان گزار سکیں، اعمال کے اعتبار سے، اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے ہم بہترین رمضان گزارنے والے بن جائیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے کی باتیں آپ کو اس لیے سنائی جا رہی ہیں، بعد میں ہمارے سامنے کی باتیں آتی ہیں، پڑھنے میں آتی ہیں، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ باتیں ہم رمضان سے پہلے تھوڑا سا مذاکرہ کر لیتے تو کچھ فائدہ ہو جاتا، کچھ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی، اور اللہ جیسا رمضان گزروانا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، اور جیسا رمضان آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، ہم ویسا رمضان گزار لیتے تو بعد میں یہ باتیں یاد آئیں، اس سے بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے یہ ضروری باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو اس میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک ہمارا ایسا گزرے، وہ اعمال زندگی میں پیدا ہو جائیں جس سے ہماری روزی میں برکت ہو جائے، تاکہ رمضان آ رہا ہے اگلا مہینہ اور ہماری روزی میں برکت ہو تو ہم خوب روزے داروں کو افطار کرا سکیں، خوب غریبوں کی مدد کر سکیں، خوب غریبوں تک ہم اللہ کی جو ہے نعمتوں کو پہنچا سکیں۔ تو اب رمضان کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر وہ عادتیں پیدا کر لی جائیں، وہ کام اپنے گھروں کے اندر کر لیا جائے جن کاموں سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ کام بھی ضروری ہے۔ ایک تو وہ کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شعبان میں حضور پاک علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، یہ بات سمجھائی جا چکی ہے۔ اب رہی بات کہ وہ اعمال جس سے ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں اتر جائے، اللہ کی طرف سے روزی میں خوب خیر و برکت کا ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے، ان کاموں کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ابھی سے ہم تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا رمضان ایسا گزروائیں گے جو مثالی رمضان ہو جائے۔ میں آپ کو بزرگوں کا رمضان بھی سناؤں گا انشاءاللہ رمضان سے پہلے کہ اللہ والوں نے کیسے رمضان گزارا، کیسے ہمارے کو تعلیم دی کہ رمضان کیسے گزارا جائے۔ حضور پاک علیہ السلام کے رمضان کے بارے میں سنا چکا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام جیسا رمضان گزارتے تھے ویسا رمضان ہمارا گزرے، تو اس سے پہلے کچھ کام وہ ہیں جو شعبان میں کرتے ہیں، اور اب شعبان میں ایک رات آنے والی
وہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں روزی کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات میں زندگی کے کاموں کو تقسیم کر دیتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے، کتنا کھائے گا، کیسے جیے گا، کیسے مرے گا، زندہ رہے گا یا زندہ نہیں رہے گا، یہ سارے کام اللہ رب العزت کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں اور روزی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ تو وہ مبارک رات بھی آ رہی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے فیصلے جو ہے دعاؤں کی برکت سے اپنے حق میں فیصلے ہو جائیں، ایسی زندگی ہے۔ اب اللہ ناراض ہے، ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہماری خیر ہر جگہ مسلمان پریشان ہے، کاروبار میں پریشان ہے، سیکورٹی کو لے کر پریشان ہے، حالات کو لے کر پریشان ہے، بچوں کو لے کر پریشان ہے، کاروبار کو لے کر پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آج یہاں دکان کھول کے بیٹھے ہوئے، کل کون اس دکان کو جلا دے گا، کیا ہو جائے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، امن اس ملک کا خراب ہو رہا ہے، لوگوں کی نیتیں مسلمانوں کے کاروبار پر، ان کی جائیداد پر، ان کی مسجدوں پر، ان کے مدرسوں پر، ان کی خانقاہوں پر لوگوں کی نیت خراب ہو رہی ہے اور ناجائز قبضے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ہزاروں بیٹیاں، ہزاروں لوگ گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، گھر سے بے گھر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر 100 مکانات توڑ دیے، 100 مکانات سامان کے ساتھ برباد کر دیے، بہانہ بنا۔ ایسے حالات میں دوستوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ اعمال پیدا کریں کہ یہ شب برات کے ایسے فیصلے ہو جائیں جو ہماری ساری قوم کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اپنی زندگی میں پیدا کریں۔ پچھلے جمعے کو 3-4 باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ سنائی جا چکی ہیں، کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی وہ اب میں سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1 نماز کا اہتمام، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نمبر 4 اللہ کے دین کے لیے خروج کرنا، ہجرت کرنا، اللہ کے دین کی مدد و نصرت کرنا، نمبر 5 تقوی اختیار کرنا، نمبر 6 عبادت میں کثرت کرنا۔ تقوی تک کی بات پچھلے جمعے کو سنائی جا چکی ہے۔ نمبر 6 ہے عبادت کی کثرت ہونا، ہماری زندگی عبادات سے خالی، فرائض سے خالی ہو جائے، عبادات تو کہاں کریں، فرائض سے خالی ہو جائے ہماری زندگی، عبادات کی کثرت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کی کثرت کرتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ اللہ سنے، ہاتھ اٹھاؤ اللہ سنے۔ دنیا میں ایسے اللہ والے ہیں، ہم جاتے نہیں جاتے بزرگوں کے پاس، کوئی اللہ والے آئے تو ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، حضرت ہمارے لیے دعا کیجیے، کیوں؟ ہمارے دل میں بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ دعا کریں گے اللہ میری بگڑی بنا دے گا۔ ہم اگر عبادت میں کثرت کرنے والے بن جائیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عبادات کی کثرت انسان کو وہ مقام دلا دیتی ہے کہ آدمی مصلی بچھاتا ہے اور اپنا مسئلہ حل کرا لیتا ہے، اپنا بھی حل کرا لیتا ہے، اپنے لوگوں کا بھی مسئلہ۔ ہم کو ایسے بننا ہے، ہمارا مصلی نہیں بچھا، ہمارے ہاتھ نہیں اٹھے، ہماری پیشانی نہیں جاری سکتے، ہماری زبان سکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، خالی سکھی زبان لے کے ہم بیٹھے ہوئے، ہماری زبان کو اللہ کے ذکر سے ہم تازہ نہیں کرتے، مردہ پڑی ہوئی ہے ہماری زبان۔ باتیں ہو رہی ہیں تو دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں تو کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں تو جھگڑے اور فسادات کی باتیں ہو رہی ہیں، فتنہ فساد کے لیے ہماری زبان چل رہی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہماری زبان نہیں چلتی۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں ہماری زبان ڈوبے بھی نہ جائے، اللہ کی محبت میں ہمارا دل ڈوبا ہوا ہو، اللہ کے ذکر میں ہماری زبان ڈوبی، اللہ کے ذکر کی کثرت، عبادات کی کثرت۔ مسجد آ گئے، ہمارا کوئی لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے، یا تو ہم نماز پڑھیں، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے، 4 رکعت 2 رکعت کا وقت نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے یاسین اٹھا، تھوڑی دیر کے لیے سورہ کہف اٹھا، سورہ واقعہ اٹھا، قرآن کی 2 آیتیں پڑھ لو، جو یاد ہے وہ پڑھ لو، سورہ فاتحہ 2-4 مرتبہ پڑھ لو بیٹھے بیٹھے۔ قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتے کرنے کی جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے بیٹھ جاؤ، استغفار کرتے بیٹھ جاؤ، اللہ کا نام تو عبادات کی عادت ڈالیے، عبادات کی کثرت ہو، ہمارا جو ضروری کاموں کا وقت ہے وہ ضروری کاموں میں لگے، باقی سارا کام اللہ کی جو ہے اللہ کی یاد میں ہمارا سارا وقت لگ جائے۔
کچھ لوگ ایسے خاص ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو مزہ آتا ہے، وہ رات میں سوتے نہیں ہیں، وہ رات میں سوتے نہیں ہیں، سوتے ہیں تو جلدی سو جاتے ہیں، اور پھر جب ساری دنیا سو جاتی ہے وہ اپنے اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہ اپنے اللہ سے لو لگاتے ہیں، وہ اپنے مسائل کو صبح ہونے کے بعد، صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ صبح کے مسئلے حل کرا لیتے ہیں اللہ سے، اپنی بگڑی بنا لیتے ہیں۔ طبیعت خراب ہے، مصلی بچھا کے شفا پہلے مانگ لیتے، بعد میں ڈاکٹر کرنے جاتے، یہ بھی مانگ لیتے اللہ میاں کہاں جاؤں، کون سے ڈاکٹر کو دکھاؤں، ذرا میری مدد فرما دیں، اس کے بعد آٹو آتا، اس کے بعد ڈاکٹر کرنے جاتے، پھر اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، شفا کے فیصلے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی تجویز میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، ڈاکٹر ایسی دوا لکھتا ہے جو ہمارے لیے مفید ہو جائے، ہمارا مسئلہ نہیں بچتا، صحیح ڈاکٹر نہیں ملتا، ڈاکٹر کو کچھ سدھرتا نہیں، ہماری بیماری سمجھ میں نہیں آتی، انہیں ایسی ہائی ڈوز لکھ دیتا، ایک جا کے ایک ہو جاتا، ریئیکشن ہو جاتا، زندگی موت صاحب مسئلہ کھڑا ہوتا، ہمارا مسئلہ بچنا نہیں، ہمارا تعلق اللہ سے پائے، سب کے لیے دعائیں، راتوں میں عبادت کی کثرت ہو، دن میں عبادات کی کثرت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن نہیں کھلا کرو، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا ہے، صبح میں یاسین پڑھنا ہے، جن کو زبانی یاد ہے بہت اچھی بات ہے، بیٹھے بیٹھے ہو جاتا، 2-3 منٹ میں کام ہو جاتا، جن کو یاد نہیں ہے لے کر بیٹھے، سورہ یاسین کا اہتمام ہو، سورہ ملک کا اہتمام ہو، سورہ واقعہ کا اہتمام ہو، قرآن کی کچھ نہ کچھ آیتیں ہم کو پڑھنا تھا، تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ عبادات میں کثرت کرنا، غفلت ختم، خالی وقت ختم، ذرا موقع مل جائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، زبان سے ہو، جسم سے ہو، جیسا موقع ہو ویسی عبادت کی عادت بنا لیں۔ نمبر عبادات کے بعد حج اور عمرے کی کثرت کریں، اللہ کے گھر کی حاضری کی کوشش کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اپنی غریبی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی حالات بہت خراب ہے، گھر میں پریشان، روٹی روزی کے سلسلے میں، اللہ کے نبی نے مشورہ دیا عمرہ کرنے کے لیے چلے جاؤ، اور آدمی عمرے کو جا رہا ہے، بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ 45-50 ہزار روپے خرچ ہونے، 60 ہزار روپے، لیکن وہ وہاں سے اپنی روزی دکھا کے لا رہا ہے۔ حضور نے ایک موقع پر فرمایا حاجی موت تک قریب نہیں ہوتا، موت تک قریب نہیں، حج کی کوشش کرو، اللہ نے جس کو ہمت دی ہے، استطاعت دی ہے، مال رکھا ہوا ہے، دوسری چیزوں کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر کی کوشش کرو، حاضری کی، عمرے کا اہتمام کرو، رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کے گھر کی حاضری لگا کر آؤ، جو پیسہ خرچ ہوگا اس سے کہیں گنا آپ کا بڑھا کر دیں گے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، وہاں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو دعائیں قبول ہوں، خیر کے فیصلے ہوں گے ہمارے لیے، برکتوں کا نزول ہوگا ہمارے اوپر، اور جن پر حج فرض ہے ان کو تو فوراً چلے جانا چاہیے، ان کو فوراً چلے جانا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، جو ضروری ذمہ داریاں ہیں ان پہ تو توجہ ہٹا دیے لوگ، اب جو کام ضروری نہیں ہے شریعت کی نگاہ میں ادھر لگا دیا دماغ کے ساتھ، پہلے یہ کرنا ضروری ہے، پہلے گھر بنا لینا ضروری ہے، بھائی گھر بنائے بعد حج کو جاتا ہوں، اب وہ گھر بنانے میں 10-20 لاکھ روپے الٹا پڑتا ہو جا رہا، اب کہاں سے جاتے ہیں حاجی صاحب گھر حج کرنے کو، آپ بس کوشش میں زندگی ختم ہو جا رہی اور اللہ کے گھر کی حاضری سے محرومی ہو جائے۔ اسی لیے عمرے کا ارادہ کریں، حج کا ارادہ کریں، اور اللہ کے گھر کی حاضری کی نیت کریں، اور کوشش کر کے اللہ کے گھر کی حاضری، یہ بھی روزی میں برکت کا اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8 صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کو تحفے دینا، رشتہ داروں کی ضروریات کا خیال کرنا، دیتے رہنا، کچھ نہ کچھ دیتے رہنا رشتہ داروں کو، بھائیوں کی فکر کرنا، چھوٹے بھائیوں کی فکر کرنا، ہم اچھے ہیں، اچھا کھا رہے پی رہے، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، خالہ کے بچے غریب ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کو اپنے پیروں پہ جمانے کی کوشش کرنا، ان کو کچھ تو بھی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کا مشورہ دینا، اور کچھ تو بھی پیسے لگا کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا۔ کوئی خاندان میں بیمار ہے، علاج کی کوشش کرنا، علاج کی فکر کرنا، اچھے ڈاکٹر کا مشورہ دینا، دواخانے ساتھ جانا، علاج کی کوشش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جس سے رشتہ داری جڑتی ہے۔
حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ اس کے گھر کو بھر دے گا، اللہ اس کے گھر کو بھر دے گا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ کو بہت پسند ہے رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بھائی بہنوں کی مدد اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ کام بھی کرنے کی ضرورت، رمضان سے پہلے پہلے جو ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑ دو۔ شب برات آ رہی ہے، جو رشتہ داروں کو توڑ کے رکھے گا، جو رشتے توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت اترنے والی نہیں۔ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے والا عمل ہے رشتہ داروں سے محبت، رشتہ داروں سے تعلقات۔ جو رشتہ داروں کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، شب برات آنے سے پہلے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگ کر اپنے رشتہ داروں سے گلے مل لو، جو بھی شکایتیں ختم کر۔ بھائی دیکھو، موت و زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اتنی مبارک رات آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آئیں گے اور اس آدمی پر نظر نہیں ڈالیں گے جو رشتے توڑنے کے بیٹھا ہوا۔ اس طرف توجہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ بچے ماں باپ سے نہیں مل رہے، ماں باپ بچوں سے نہیں مل رہے، ایسا حال ہو گیا ہم لوگوں، بہت برے حالات۔ محبتوں کو ترس رہے لوگ، محبت کو ترس رہے، بھائی بہن بھائی کی محبت کو ترس رہی ہے، دادا دادی پوتروں کی صورت دیکھنے کو ترس رہے ہمارے معاشرے۔ ذرا سی بات پر بچے ماں باپ کو چھوڑ کے الگ گھر بنا لے رہے، کرائے سے رہ لے رہے۔ ماں باپ جو تم کو بچپن سے لے کے آج جوان کرے، پڑھائے لکھائے، کاروبار کے قابل کرے، جو کر سکتے تھے تمہارے لیے ماں باپ نے کیا، اور تم آج ان کے پوترا پوتریوں کو لے جا کے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں دے دیتے۔ کچھ نہیں مانگ رہے ماں باپ، کچھ نہیں چاہیے۔ ماں باپ کو کیا دیتے؟ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے سے ہمارے کو دیتے ہیں، ضعیفوں کے ذریعے سے ہم کو روزی دی جاتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے ہم کو روزی دی جاتی ہے، بچوں کی وجہ سے نوجوانوں کو روزی ملتی ہے، بوڑھوں کی وجہ سے ان کی دعاؤں سے ہمارے گھر میں چولہا جلتا ہے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پورے کام ایسے کر رہے ہیں جس سے گھر کی خیر و برکت، زندگی کی خیر و برکت چلے جائے۔ ماں باپ کا خیال معاشرے سے ختم ہوتے جا رہا ہے، ماں باپ کی فکر، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا تعارف نہیں کرا رہے بچے کہ ہمارے والد صاحب ہے، مجھے نہیں ملا، کیا ہوگا؟ ماں باپ سے دنیا میں عزت ہے، یاد رکھیے، فخر سے بولنا چاہیے ہم فلاں خاندان کے بچے ہیں، فلاں صاحب ہمارے والد صاحب ہیں۔ غریب رہو امیر رہو، والد صاحب غریب ہیں، چھوٹا کاروبار کر لے رہے، بیٹا بڑا آفیسر بن گیا، اب والد صاحب ملنے آئے تو بیٹا بول رہا نہیں ہے میرے بابا ہے، ان کی وجہ سے تمہاری عزت ہے، ان کی دعاؤں سے، ان کی محنت سے آج تم آفیسر بنے، آج ان کو نہیں بچا۔ اس لیے دوستوں، صلہ رحمی اور صلہ رحمی میں خاص طور پر سگے رشتوں کا خیال، سگی بہنوں کا خیال کرنا، سگے بھائیوں کی فکر کرنا، ان کی مدد کرنا، کچھ نہ کچھ دینا، بہنوں کے گھر جا کے کچھ تو بھی تحفہ دینا۔ ضروری نہیں کہ ہزاروں روپے کے آپ آئٹم لے کے جاؤ، آپ 100 روپے کے موز لے کے چل، آپ 100 روپے کا پھل لے کے چل جاؤ، آدھا کلو سیب لے کے چل جاؤ۔ یہ سنت ہے حضور پاک علیہ السلام۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کے دوستوں کو بھی تحفے دو، وہ دیتا ہے۔ والد صاحب کے دوست ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دوست کو جا کے تحفہ دینے کا حکم ہے، تو ماں باپ کا کتنا حق ہے سن لیجیے۔ ایک موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انت ومالک لیابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے ماں باپ کا ہے، سب تیرے ماں باپ کا ہے۔ جیب میں 10,000 روپے ماں باپ کا حق ہے، والدہ اس میں استعمال کر سکتی ہے۔ ہمارے ماں باپ ڈر رہے بچوں کے جیب میں ہاتھ ڈالیں، ایسا کر لیے ہم لوگ۔ اسی لیے دوستوں، صلہ رحمی یہ گھر کی خیر و برکت کا، زندگی کی خیر و برکت کا، کاروبار کی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اب اگر ہم گھر میں خیر چاہتے ہیں، گھر میں اللہ کی مدد چاہتے ہیں، گھر میں اللہ کی رحمت نازل ہو، ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں صلہ رحمی کرنا پڑے گا، ناراضگیوں کو نکالنا پڑے گا دلوں سے، اور اپنے دل کو پاک صاف ستھرا محبت بھرا دل بنانا پڑے گا۔ ماں باپ کے واسطے دل میں محبت رہنا، غصہ نہیں رہنا، بھائیوں کے واسطے محبت رہنا، بہنوں کے واسطے محبت رہنا، رشتہ داروں کے واسطے محبت رہنا، خاندان کے جو غریب لوگ ہیں ان کی فکر رہنا ہمارے دل میں کہ میرے کو اللہ جو ہے کچھ بھی انتظام کرا دو، میں پہلے اپنے کے بھائی کی مدد کروں۔ یہ کام کرنا ہے اور صلہ رحمی پر عمل کرنا ہے۔ جتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان تمام رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ نمبر 9، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
کمزوروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. خاندان میں کوئی کمزور بچہ ہے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنا, اس کی مدد کرنا. کسی کے کاروبار ختم ہو گئے ان کو مناسب مشورہ دینا. آپ کو اللہ پاک صلاحیت دیا, علم دیا, آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے آپ ان کو مشورہ دینا, دیکھو میاں تمہارا یہ کاروبار نہیں چل رہا, آج کل یہ کاروبار بہت چل رہا مارکیٹ میں, تم جو ہے کوشش کرو, یہ کام کر لو, میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں. اس سے سلوک کرنا, کمزوروں کی مدد کرنا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم کو کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. گھر میں چھوٹے بچے ہیں, چھوٹے بچوں پر رحم کھا کے اللہ وہ گھر کے بڑے لوگوں کو زبردست نعمتیں دے دیتے. گھر میں بڑے بوڑھے لوگ ہیں, کمانے کے قابل نہیں ہیں ماں باپ, مگر ان کی برکت سے نوجوانوں کو روزی ملتی ہے, نوجوانوں کے دسترخوان میں برکت ہوتی ہے. اسی لیے کمزوروں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا. نمبر 10, اللہ پر بھروسہ رکھنا. اللہ سے ہر کام کے ہونے کی امید رکھنا. توکل کہتے ہیں اس کو, توکل, اللہ پر بھروسہ. آپ دیکھو بزرگوں نے بڑی عجیب مثال دی ہے توکل. دنیا میں اللہ سب کو روزی دیتے ہیں, سب کو دیتے ہیں, جانور کو دیتے ہیں, چیٹی کو دیتے ہیں, ہاتھی کو دیتے ہیں. انسانوں سے زیادہ جانور کھاتے روزی. ایک ہاتھی کتنا کھاتا, 100 لوگوں میں تو کھا لیتا ایک ہاتھی, اس کی غذا الگ ہے, یہ بات الگ ہے. انسان کتنا کھاتا ہے, 2 روٹی 3 روٹی, بہت کھانے والا ہے 4 روٹی, اس سے زیادہ تو نہیں کھاتا. 100 گرام 200 گرام چاول ایک ٹائم میں کھاتا ہے. آپ دیکھیے انسان عقل رکھنے والا, سمجھ رکھنے والا انسان جب کمانے کے لیے نکلتا ہے صبح میں تو بھوکا نکلتا ہے کہ پیٹ بھر کے نکلتا ہے؟ پیٹ بھر کے نکلتا ہے نا. گھر میں زبردست ناشتہ واشتہ کر کے اس کے بعد دکان کو جاتا. اور انسان صبح میں پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے اور خالی پیٹ گھر کو آتا. شام میں گھر کو آ کے کھانا کھاتے نا, گھر کو پورے دن محنت کر کے بھوک لگتے رہتی, شام میں 9-10 بجے دکان بند کرے جب, اب اس کے بعد گھر کو والد صاحب آتے, دسترخوان لگتا کہ نہیں لگتا. تو انسان پیٹ بھر کے گھر سے نکلتا ہے اور خالی پیٹ گھر آتا ہے. آپ جانوروں کو دیکھیے, وہ تو بیچارے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, ان کے گھونسلوں میں کچھ ہوتا ہے کیا؟ جانوروں کے گھروں میں کچھ رکھے ہوا رہتا ہے کہ اپنے گھروں میں تو بھی چاول کے تھیلے, گیہوں کا آٹا, ترکاریاں, دالاں, گرم مسالے سب رکھے ہوئے رہتے ہیں. جانور کے گھر میں کوئی ایسا کچن ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا ہے. ہاتھی کے گھر میں کوئی کچن ہوتا ہے کہ ہاتھی کے گھر میں کتنا بڑا کچن رہنا, اس کو تو دنیا کے کھانے کی ضرورت ہے. صبح نکل گیا کھانے, کھاتے چھوڑ کر شام تک. گھوڑوں کو دیکھو آپ, کھاتے چھوڑے تھے. بیلوں کو دیکھو, بھینسوں کو دیکھو, گدھوں کو دیکھو, بکروں کو دیکھو, کھاتے ہوئے رہتے پورے دن. تو ان کے گھر میں کتنا بڑا کچن ہونا چاہیے تھا, کتنا بڑا جو ہے اسٹور روم ہونا چاہیے تھا, کچھ بھی نہیں رہتا, خالی ہوتا ہے ان کا گھر. وہ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے واپس ان کے گھر کو بھیجاتا ہے. مرغیاں دروازے سے نکلتی ہیں, اپنی چونچ مارتے 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 پورے دن روزی کو تلاش کرتی ہے, پیٹ بھر کے گھر کو واپس آتی ہے. تو بھوکے پرندوں کو کھلا رہے ہیں اللہ, بھوکے جانوروں کو کھلا رہے ہیں اللہ, گدھے, گھوڑے, اونٹ, اتنا کھانے والوں کو کھلا رہے ہیں اللہ. تو ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اللہ پر بھروسہ ہوگا تو زندگی سکون سے گزرے گی, زندگی سکون سے گزرے گی. اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں, اپنے اوپر بھروسہ ہے, پریشان پھر رہا ہے, اب پریشان پھر رہا ہے. جب اللہ کی ذات سے بھروسہ ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں انسان کے, اللہ نے فرمایا ہم تمہارے ہاتھوں کو اتنا مصروف کر دیں گے مگر برکت ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے ایک آدمی ہے صبح سے شام تک مصروف ہے, یہ فائل آ رہی, وہ فائل آ رہی, وہ پلاٹ آ رہا سامنے, وہ کمپنی خریدنے کے بارے میں آ رہا, وہ کمپنی کا اسکریپ آ رہا, یہ آ رہا, وہ آ رہا, وہ آفر, یہ آفر, صبح سے شام تک زبردست بیٹھا ہوا ہے کاروبار کرتے ہوا. نتیجے کے اعتبار سے پریشان, نتیجے کے اعتبار سے پریشان. لوگ کہتے ہیں مولانا دنیا کا کام ہے مولانا, مگر بچ رہا کچھ بھی نہیں. کیسے بچے گا؟ تم نے بچنے کا انتظام نہیں کیا, تم نے وہ اعمال چھوڑ دیے جو روزی کو بچانے والے تھے, جو روزی میں برکت دینے والے تھے, جو گھر کو بھرنے والے کام تھے, وہ کام ختم کر دیے. اب بول رہے کہ صاحب گھر میں پریشانی ہے اور کتنا ہی کچھ بھی کرے تو برکت نہیں ہو رہی, اور گھر میں جو ہے کیا کرنا چاہیے. تو گھر میں برکت لانے والے یہ اعمال ہے, ان اعمال کو رمضان سے پہلے اپنی
زندگی میں پیدا کر لو، شب برات سے پہلے ان عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر دو، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے حق میں بدلیں گے۔ اللہ کے فیصلوں کو بدلوانا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے، خیر کے فیصلے اللہ سے اترنا، روزی کے فیصلے اللہ سے اتروانا ہے، برکت کے فیصلے اللہ سے مانگنا ہے ہم کو۔ اللہ برکت اتار دیجئے، برکتیں ختم ہو گئی، چیزوں میں سے برکتیں ختم ہو گئی، زندگی میں سے برکت ختم ہو گئی، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ اسی لیے ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر میں سنا دیتا ہوں۔ مرد لوگ گھر میں داخل ہو مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو اور گھر میں سلام کریں، یہ کام مردوں کو کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت مسکرانا اور سلام کرنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب گھر میں داخل ہو، ایک صحابی نے پریشانی کی شکایت کی تو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا بتلائی کہ تم گھر میں جب داخل ہو سلام کرو، زور سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھو۔ گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، تنگی ختم ہو جائے گی، روزی کی کمی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل ہم سب کو کرنا ہے۔ تیسری بات، والدین کی فرمانبرداری، میں اس پر بات کر چکا ہوں۔ نمبر 14، دوام طہارت، وضو کے ساتھ رہنا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس پر ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بھی بے وضو نہیں رہنا، تھوڑی دیر طہارت ہو گئے فوراً وضو کر لینا، ناپاک ہو گئے، بڑی ناپاکی ہو گئی، فوراً غسل کر لینا، ناپاک نہیں رہنا، طہارت لینا۔ طہارت پہ بھی اہتمام نہیں ہے ہمارے بچوں کا، طہارت سے نہیں رہتے۔ ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا کہ وہ ایک بزرگ کے گھر پر گئے اور وہاں جانے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نماز کو جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو مسجد بہت دور ہے، ایک کام کرو گھر میں ہی نماز پڑھ دو۔ تو ان کے گھر کے بچے باہر کھیل رہے تھے، گھر کے باہر۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے لگی، تو بزرگ نے اپنے بچوں کو بلایا، چلو بھائی آ جاؤ، نماز کھڑی ہو رہی ہے۔ پورے بچے بھاگ کے آ کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو مہمان تھے انہوں نے بچے وضو نہیں کرے، کچھ بھی نہیں کرے، ایسا کیسا، آؤ نماز پڑھ لو بولے تو پورے آ کے نماز پڑھ لیے۔ اب ان کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد کہا بھائی بچوں کو آپ آواز دیے، بچے کھیلے رہے تھے، پورے بچے آئے نماز میں کھڑے ہو گئے، وضو کا اہتمام نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ بچے کبھی بھی بغیر وضو کے نہیں۔ یہ اپنے گھر میں بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، یہ عادت ڈالنا ضروری ہے۔ وضو یہ ہمارے لیے بڑی بابرکت چیز ہے، بڑی برکت والی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن وہ اعضاء چمکیں گے ہمارے، جو وضو کے آگے چہرہ چمکے گا، اعضاء چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں وضو کرتے ہیں۔ باوضو رہنا، باطہارت رہنا، چھوٹی طہارت سے بھی رہنا، بڑی طہارت سے بھی رہنا۔ غسل کی بھی حاجت ہو جائے فوراً غسل کرنا۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو رات کے جس حصے میں غسل کی ضرورت پیش آ جاتی آپ فوراً غسل کرتے، اس کے بعد آرام کرتے۔ تھوڑی دیر بھی ہم ناپاک نہیں رہ سکتے، کچھ نہیں معلوم وہی وقت میں جھٹکا لگا، موت آ گئی، ناپاکی کی حالت سے دنیا میں جائے۔ اسی لیے وضو کا اہتمام، غسل کا بھی اہتمام، چھوٹی طہارت کا بھی اہتمام رکھنا، استنجے کا اہتمام رکھنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن ناپاک نہیں رہتا۔ مومن کو قرآن پڑھو تو فوراً پڑھنا، نماز پڑھو بولے تو فوراً آ جانا، ایسا تیار رہنا مومن۔ اللہ کے گھر سے موت کا فرشتہ آیا، چلو بھائی اللہ بلا رہے بولے تو چلو، وضو سے منہ میں بولنا، ایسی تیاری کے ساتھ مومن رہنا۔ چاشت کی نماز پڑھنا، یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ گھر کی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھئی مرد احباب تو صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بدلتے ہیں اور ناشتہ واشتہ کر کے دکان کو چلے جاتے ہیں، تو گھر میں عورتیں چاشت کی نماز پڑھیں، گھر میں عورتیں چاشت کی نماز پڑھیں۔ مرد احباب دکان میں اہتمام کر لیں، اور یا جو ہے دکان کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں چابیاں لے کر، نوکری کے لیے جب ہم جاتے ہیں، اب مثال کے طور پہ 9 بجے سے آفس ہے تو 8:45 بجے گھر سے نکلنے کی تیاری کرنا، وضو کرنا، 2 رکعت 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ کے اللہ سے اللہ کی مدد مانگ کر جانا۔ اور اگر مرد آدمی کو وقت نہ ملے تو مرد آدمی دکان جا رہا ہے اور کاروبار کے لیے دکان کھول رہا ہے، اپنی عورتوں کو بولنا دیکھو بھائی ہم تو دکان جا رہے ہیں، وہاں بیٹھ رہے، دکان کا وقت ہے، تم لوگ گھر میں چاشت کی نماز پڑھو۔
بچے اسکول چلے جاتے، مردانہ دکان کو چلے جاتا. اب ہماری عورتوں کا کام ہے کہ وہ گھر کو بھی برکت کا ذریعہ بنائیں اور گھر میں خیر و برکت کے لیے صبح میں چاشت کی نماز کا اہتمام کریں. مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا اور پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ باتیں ہیں جو ہمارے شعبان کے اس مبارک مہینے میں ہم کو اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں برکت آئے، اللہ کی مدد آئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم برکت والا رمضان پورے تقاضوں کے ساتھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم رمضان کے گزارنے والے بن جائیں. وآخر دعوانا